ایک مرتبہ حضور نبی پاک صاحب لولاک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی بدو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ اپنی نبوت کی صداقت اور حقانیت کے لیے کوئی نشانی دکھائیں، کوئی علامت دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بدو کو، اعرابی کو، جا وہ درخت کھڑا ہے سامنے، اس درخت سے کہے کہ تجھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ اعرابی گیا، اس نے جا کر حضور کا پیغام دیا۔ جو ہی درخت نے حضور کا پیغام سنا نا، تو روایات کے اندر آتا ہے، محدثین لکھتے ہیں، راویان حدیث نے، چشمدید گواہان نے بیان کیا، اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اور حضرت سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، جو حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لونڈی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، اس نے اپنی جڑوں کو باہر نکالا، یہاں تک کہ جڑوں کو توڑتے ہوئے وہ چلتا چلتا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا اور شاخوں اور ٹہنیوں اور ڈالیوں سمیت حضور کے قدموں میں جھک گیا کہ پتے پتے سے آواز آ رہی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ، یعنی پتا پتا حضور کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعرابی کی طرف دیکھا تو اعرابی نے کہا اب اس درخت کو حکم دیں یا واپس چلا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اسے حکم دیا تو واپس چلا گیا، وہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اعرابی نے یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا، مشرب اسلام ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ نباتات بھی، یہ درخت بھی حضور کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لوگ تو انسانوں کو کلمہ پڑھاتے رہے، مگر میرے نبی کی شان اس قدر نرالی اور انوکھی ہے کہ میرے آقا نے نباتات کو، بے زبان درختوں کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار طہارت کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام جس جگہ پر گئے وہ لک و دک صحرا تھا، وہاں کوئی درخت نہ تھا، بالکل چٹیل میدان تھا، مگر اس جنگل کے کونے پر دو درخت کھڑے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام ایک درخت کے قریب گئے، حضور نے اس کی ڈالی سے پکڑا، ٹہنی سے، اور ایسے کھینچا، اور حضور نے کھینچ کر فرمایا ان قاضی معی باذن اللہ، فرمایا میرے ساتھ چل اللہ کے حکم سے۔ وہ درخت آپ کے ساتھ چلنے لگا، چلتے چلتے دوسرے درخت کے قریب آ گیا۔ جب دونوں درخت قریب قریب آ گئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کی ٹہنیوں سے پکڑ کر فرمایا التئما باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ملے رہو، اللہ کے حکم سے دونوں ملے رہو اور جڑے رہو۔ دونوں نے اپنی شاخیں اور ٹہنیاں جھکا دیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ گئے، حضور نے قضائے حاجت پوری فرمائی، طہارت فرمائی، قضائے حاجت پوری کی۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے تو دونوں درختوں کو مخاطب کر کے فرمایا افترقا علی اماکنہما، فرمایا اب علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، اپنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ۔ دونوں درخت اپنے اپنے مقامات پر جا کر سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عظیم الشان معجزہ ہے، مگر اس معجزے کے اندر کئی اور معجزات بھی موجود ہیں۔ دیکھیے خرق عادت، خرق عقل و عادت کے خلاف ان درختوں سے کیسے امور میرے آقا نے صادر فرما دیے کہ ایک تو نباتات آپ کے کلام کو اور گفتگو کو سمجھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، انسان سمجھیں، حضور سمجھیں یہ الگ بات ہے، رب نے درختوں کو بھی یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ بھی حضور کا کلام سننے کی فہم، فراست اور سمجھ رکھتے ہیں، آقا کا خطاب سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ آقا علیہ السلام انہیں چلانا چاہیں تو درخت حیوانات کی طرح چلتے بھی ہیں اللہ کے نبی کے حکم پر۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی بھی دیتے ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو رب کائنات نے کسی اور پیغمبر کو نہیں عطا فرمایا، جو حضور کو عطا فرما کے آپ کی شان کو نرالا اور فضیلت والا بنا دیا۔